حضور محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ لجپالی دیکھیے، ایک دن غوث اعظم یہ جو دروازہ جہنم ہے نا، جہنم کے گیٹ کیپر، اس کے پاس چلے گئے تھے، فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ ابھی تک میرا مرید تو کوئی نہیں آیا دوزخ۔ لجپالیوں تو ایسی ہے جن کا ہاتھ پکڑا ان کی فکر کہاں تک لے گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا مجھے بتا جو بھی مجرم جہنم میں جاتا اس گیٹ سے گزر کے جاتا ہے، بتا دروازہ جہنم اب تک کوئی میرا مرید تو نہیں آیا۔ اس نے کہا حضرت اللہ کی عزت کی قسم اب تک تو کوئی نہیں آیا۔ فرمایا مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک آنے بھی نہیں دوں گا۔ اب میں ان علماء پر کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ان کے کردار پر نہ علم پر۔ مجھ سے بڑے عالم ہیں، مجھ سے زیادہ علم ہے ان کے پاس، کردار کے لحاظ سے مجھ سے اچھے ہوں گے، لیکن آپ اگر سنیں ان تینوں علماء کو تو تینوں ایک الگ الگ کہانی پیش کر رہے ہیں۔ تینوں کی جو کرامات، جو تینوں کرامت بیان کر رہے ہیں اس میں الگ الگ بات کر رہے ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں، مفہوم الگ الگ ہے۔ حدیث اور کہانی، قرآن اور کہانی میں ویسے تو بہت سارے فرق ہیں۔ ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ جو حدیث ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک حدیث ایک راوی بیان کرتا ہے یا دوسرا کرتا ہے یا تیسرا کرتا ہے، اگر وہ حدیث درست ہے تو وہ حدیث ایک ہی طرح کی ہوگی۔ ہاں کچھ الفاظ کا یعنی کہ ہیر پھیر ہوگا، کچھ راوی زیادہ بیان کرے گا کچھ کم کرے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ اور کہانی اور قرآن کا بھی یہی فرق ہے کہ قرآن ہمیشہ ایک ہی کلمات استعمال کرتا ہے اور کہانی بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اب قرآن نے پہلے صفحے میں کہا نا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ الحمدللہ رب العالمین ہی ہے، اس کو الحمدللہ رب المتقین آج تک نہ کسی نے پڑھا ہے نہ کوئی پڑھے گا، کیونکہ یہ قرآن ہے، اتھینٹک بات ہے۔ اور مفہوم کے لحاظ سے بھی قرآن مجید نے اگر پہلے صفحے میں کہا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو پورے قرآن میں پھر کوئی آیت ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ ہم تیرے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید الفاظ کے چناؤ اور الفاظ کے ساتھ بھی اتھینٹک کتاب ہے اور مفہوم کے لحاظ سے بھی اتھینٹک کتاب ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ انبیاء کو اللہ کی صفات دے دی اور کچھ نے یہ کیا کہ اولیاء کو انبیاء کی صفات دے دی۔ اب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ہاں سفارش اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے، لیکن وہ قرآن کی آیات کو آپ سمجھے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ رحمان جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے۔ بخاری شریف کے اندر 4476 نمبر حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر 475 نمبر حدیث ہے کہ وہ بڑی لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں سفارش کروں گا جو شفاعت کبریٰ ہوگی، انبیاء اکرام سارے میری طرف بھیجیں گے اپنی امتوں کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مقرر فرمائیں گے کہ آپ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لائیں، تو میں لاؤں گا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اسی طرح۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب اب جہنم میں اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے سوائے اس بندے کے جس کو قرآن نے روک لیا۔ قرآن نے کس کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جس نے شرک کیا اس کو رسول اللہ کی سفارش کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ بخاری شریف کے اندر 4582 نمبر حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر 1867 نمبر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے ابن مسعود مجھے قرآن مجید سنا، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، تو میں آپ کو قرآن کس طرح سنا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور میں سنوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کی،
سورہ نساء شروع کی تو رسول اللہ سن رہے تھے، میرا بھی چہرہ نیچے تھا، آنکھیں نیچے تھی، رسول اللہ کا بھی چہرہ اور آنکھیں نیچے تھی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا نا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا عالم ہوگا کہ جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک شاہد کو، ایک رسول کو اٹھائیں گے اور وہ اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا، اور اے نبی ہم آپ کو پوری امتوں پر گواہ بنائیں گے اور آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا بس کر ابن مسعود بس کر، اب مجھ سے سنا نہیں جا رہا کہ مجھے اپنی امت پر اور ساری امتوں پر ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ تو رسول اللہ تو یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ مجھے ساری امتوں کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ ہمیں ایک طرف بتائی گئی ہے سفارش والی کہ اولیاء اکرام سفارش کریں گے، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف بھی تو دیکھیں نا، سورہ فرقان میں قرآن کہتا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ اس میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ طرف ہمیں نہیں بتائی گئی، یہ طرف ہمیں بتائی جاتی تو آج امت محمدیہ اتنے دلیرانہ انداز میں کبھی گناہ نہ کرتی۔ اب ہر انسان کو یہ امید ہے کہ ہمارے رسول ہمارے لیے سفارش کریں گے، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، سحقن سحقن لمن غیر والا بھی پہلو ہے، وہ بھی تو بتائیں نا۔ سفارش تو سارے بتاتے ہیں، شکایت بھی تو کوئی بتائے۔ اس کے بعد بخاری شریف کے اندر 1831 نمبر، مسلم شریف کے اندر 3073 نمبر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی قیامت والے دن اپنے کندھے پر اونٹ سوار کر کے آئے گا جس نے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اور وہ مجھے آ کر کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نے دنیا میں اسے بتا دیا کہ اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ اس اونٹ کو تیرے کندھے پر سوار کرے گا۔ پھر رسول اللہ نے ساری چیزوں کے نام لیے، گائے بھینس ساری چیزوں کے نام لیے۔ تو میرے دوستو، میں اخلاق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے کرامات وہ بیان کریں یا ان کرامات کے قائل ہوں جو کم از کم قرآن و حدیث کے مطابق تو ہوں۔ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا دین اسلام بے سندہ نہیں ہے، اس کی ایک سند ہے، اس کا چلنے کا ایک انداز ہے، یہ سند کے بغیر تو کچھ بھی نہیں مانتا۔ ہم سند کے بغیر تو تاریخ کی ایک روایت بھی نہیں مانتے، تو اتنی بڑی کرامات ہم سند کے بغیر کیسے مان لیں؟ اولیاء اللہ کی کرامات سے اختلاف نہیں ہے، ان کی کرامات حق ہیں، انبیاء کے معجزات حق ہیں۔ اختلاف اس بات سے ہے کہ جو کرامات ایسی بیان کی جاتی ہیں جو کتاب و سنت کے ساتھ واضح طور پر ٹکرا جاتی ہیں، تو ان کو ہم کس طرح مانیں؟ کیسے مان سکتے ہیں ایسی کرامات کو جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں؟ اب یہ بات ہی آپ سن لیں ان حضرات کی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، ہوا غوث پاک سرکار کا، ٹھیک ہے سمجھ گیا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، ٹھیک ہے، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کرے من ربو کا، غوث پاک سرکار نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ سلام علیکم، ہائے ہائے ہائے، فرشتے اے عبد القادر آپ پر سلام ہو، تو آپ نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، چلو، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ کچھ بھی سے پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ اچھا ہم کو سکھا رہا ہے۔ دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، خودیت میں کبھی سوچا ہی نہیں، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، ارے بولے یہ باپ رے باپ، تو فرشتے عرض کرنے لگے I am sorry بابو، اے عبد القادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے وہاں، تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو، تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگے، جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں، تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو۔ گجب بے عزتی ہے،
अब्दुल खादिर पूछ रहा है तो जवाब दो। तो फरिश्ते आजीज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो कहने लगे अल्लाह हमें अब्दुल खादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है अब्दुल खादिर इनको छोड़ दो। जी 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 जी। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूं, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है दसो, जो इनको पूरी करनी होगी। बताओ। तो रब फरमाते हैं अब्दुल खादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे हैं, सुनो है फरिश्तों, रब के हुक्म से मैं तुमको छोड़ रहा हूं, मगर एक शर्त है। फरिश्तों ने कहा है अब्दुल खादिर क्या शर्त है? तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उस पर आसानी करोगे। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? उसको परेशान नहीं करोगे। ये केड़ा दीन है, ये केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है? बेशरम आदमी। उसको आसानी दोगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक ने कैमरा लाके देखा कि अंदर एक काम होया कि फरिश्ते ने यही जवाब बताया जिस कंप्यूटर ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਐਰਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਰਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਫੈਂਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। वो इंसान बड़ा जल्दी धोखा खा जाता है जो किताबों में लिखी हुई हर बात को तस्लीम कर लेता है, हालांकि किताबों में लिखी हुई हर बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह की किताब में लिखी हुई हर बात दुरुस्त है। अल्लाह की किताब ही मीज़ान है। अल्लाह की किताब पर तमाम किताबों को तोला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान जितनी भी हदीस की किताबों में आया है वो सारे के सारे फरामीन अल्लाह की किताब पर तोले जाएंगे। जो कौल और जो हदीस और जो फरमान अल्लाह की किताब के मुताबिक होगा उसको ले लिया जाएगा, और जो अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ होगा उसको एहतराम के साथ छोड़ दिया जाएगा, और ये कहकर छोड़ दिया जाएगा कि ये फरमान रसूलुल्लाह का नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कह सकते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। हमारे लोगों ने ये समझ लिया है कि विलायत का मेयार करामत है, विलायत का मेयार हवा में उड़ना है, विलायत का मेयार पानी के बहाव पर चलना है या पानी के उल्ट चलना है। हालांकि ये मेयार विलायत का नहीं है। विलायत का सबसे पहला मेयार ये है कि वो जो अल्लाह का वली है वो रसूलुल्लाह के फरामीन पर अमल करने वाला हो और कुरान की आयत पर अमल करने वाला। अगर कोई वली, अगर कोई इंसान हवा में उड़ता हुआ भी दिखाई दे, पानी पर चलता हुआ भी दिखाई दे, हम उसको उस वक़्त तक अल्लाह का वली नहीं मानते हैं जब तक कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाला। तो मेरे दोस्तों, मैं अखलाक के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदा के लिए करामात वो बयान करें या उन करामात के कायल हों जो कम अज़ कम कुरान और हदीस के मुताबिक तो हों। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारा दीन इस्लाम बेसनदा नहीं है। इसकी एक सनद है, इसका चलने का एक अंदाज है। ये सनद के बगैर तो कुछ भी नहीं मानता। हम सनद के बगैर तो तारीख की एक रिवायत भी नहीं मानते, तो इतनी बड़ी करामात हम सनद के बगैर कैसे मान लें। अब इनकी आप करामत सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की करामात बयान हो। 4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी माँ के कदमों में बैठ गए, फरमाया अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। I am sorry, बाबू। माँ ने कहा बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तो किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी, उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहा कैसी गलती? कहा मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी ना खोल पाए। मगर क्यों? बेटा तूने ऐसा क्यों किया? था इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि यह खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था। आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता। आपकी नजर ने नहीं देखा, मगर आपके मादरजाद बेटे ने कोख से देख लिया। हालांकि अल्लाह का कुरान तो कहता है कि अल्लाह के सिवा गैब की चीज़ों को कोई नहीं जानता है, और ये माँ के पेट के अंदर बाहर के हालात को देख रहे हैं। किस किस्म का जुल्म किया गया हमारे साथ, किस किस्म की तबाही मचाई गई है दीन इस्लाम के साथ।